بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ آسمان پر چاندنی بکھری ہوئی تھی، مگر میرے دل میں اندھیرا تھا۔ میں صحن میں کھڑی تھی جب اندر سے شور اٹھا۔ دروازے پر میری نند نائلہ کھڑی تھی، چہرہ غصے سے سرخ، آنکھیں شعلے برساتی ہوئی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ دھاڑی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میری آواز لرز گئی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ ہاں؟ اس نے انگلی میری طرف اٹھائی اور پھر باقی گھر والے بھی وہاں جمع ہو گئے۔ ساس نے میری طرف گھور کر دیکھا۔ ان کے چہرے پر نفرت تھی، آنکھوں میں وہی غصہ تھا جو کسی بے قصور پر برسایا جاتا ہے۔ کیا میں نے صحیح سنا؟ ساس نے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ میری نند کی نظریں میرے پیٹ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ نائلہ نے میرے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے، یہ کس کا ہے؟ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بے یقینی سے اپنے شوہر ازلان کی طرف دیکھا، جو دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ شاید وہ سب کو سمجھائے کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے، کہ میں پاک ہوں، میں بے گناہ ہوں، مگر وہ خاموش تھا۔ بول نائلہ، بول۔ نائلہ چیخی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ ازلان کا ہے، میں نے پوری قوت سے کہا، مگر میری آواز میں بے بسی تھی۔ نائلہ نے کہا لگایا، ازلان کا؟ پھر بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ ازلان کو چھوڑ کر کس کے ساتھ تعلقات تھے تیرے؟ بس، میں نے چیخ کر کہا، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، میں کوئی بدکردار عورت نہیں ہوں۔ تو پھر حاملہ کیسے ہوئی؟ نائلہ نے میرے شوہر کی طرف دیکھا۔ یہ تو کب کا کہہ چکا ہے کہ اس نے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے ازلان کی طرف دیکھا جو مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا۔ ازلان تم کچھ کہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں کیسی ہوں، تمہیں پتا ہے میں صرف تمہاری ہوں۔ ازلان نے گہری سانس لی، جیسے خود کو مضبوط کر رہا ہو، اور پھر بولا، میں کچھ نہیں جانتا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ میری آواز لرز گئی۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ نائلہ صحیح کہہ رہی ہے، میں نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، تو پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں نے آنکھیں موند لی۔ تو تم بھی مجھے بدکردار سمجھتے ہو؟ میں نے درد سے پوچھا۔ ازلان کا لہجہ سخت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، حالات بتا رہے ہیں۔ ازلان کا لہجہ سخت تھا۔ یا اللہ، میں نے سر تھام لیا۔ یہ کیسا الزام ہے؟ میں تو کبھی کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ ساس نے آگے بڑھ کر میرا بازو کھینچا۔ بس کر، اب یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسی گندی عورت کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے رو کر کہا۔ جھوٹ مت بول۔ ساس نے میرے بال پکڑ کر مجھے فرش پر پٹک دیا۔ میری پیشانی زمین سے ٹکرائی اور خون کی ایک پتلی لکیر بہہ نکلی۔ اماں مت مارو اسے، کم از کم ابھی تو نہیں، یہ حاملہ ہے۔ نائلہ نے مصنوعی ہمدردی سے کہا۔ یہ مر بھی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ساس نے نفرت سے کہا، بس اب یہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ ازلان، میں نے کراہ کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ مجھے بچاؤ، مگر وہ دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ازلان، میں نے چیخ کر کہا، میں تمہارے قدموں میں گر جاتی ہوں، مگر مجھ پر یقین کرو۔ مگر اس نے ایک پل کے لیے بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ گونجے اور میرا دل جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ میری دنیا لٹ گئی تھی۔ میرے جسم میں سکت ختم ہو چکی تھی۔ میں بے جان سی زمین پر گری تھی۔ ساس نے میرا دوپٹہ نوچ کر مجھے گھر سے باہر دھکیل دیا۔ اب اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا۔ میں زمین پر گری تھی۔ رات کی سیاہی مجھے اپنے اندر سمیٹ رہی تھی۔ میں بے گناہ ہوں، میں نے سسکی بھر کر کہا، مگر میری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دم نکل رہا ہو، اور پھر مجھے اندھیرا نظر آنے لگا۔ میرے جسم میں جیسے جان باقی نہ رہی ہو۔ آنکھوں کے آگے دھند سی چھانے لگی۔ میں زمین پر بے بسی سے گری تھی، اور اندر سے کہوں طنز اور بددعاؤں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کمزور انگلیوں سے دروازے کی دہلیز کو چھوا، جہاں چند لمحے پہلے میں عزت دار بیوی کے روپ میں کھڑی تھی، مگر اب ایک رسوا عورت بنا کر نکال دی گئی تھی۔ بارش ہونے لگی، قطرے زمین پر گرنے لگے، جیسے آسمان بھی میری بے بسی پر آنسو بہا رہا ہو۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے، بدن لرز رہا تھا، مگر سب سے زیادہ میرا دل زخمی تھا۔ ازلان، میں نے کراہ کر کہا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے کے پیچھے وہ شخص تھا جسے میں نے سب سے زیادہ چاہا، جس کے لیے اپنی ہستی کو فنا کر دیا، اور آج وہی شخص میرے لیے اجنبی بن گیا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ سے اپنا پیٹ تھاما۔ اندر میرا بچہ تھا، میرا واحد سہارا، میری آخری امید، میری کوکھ میں پلنے والا یہ ننھا وجود۔
میری بے گناہی کا سب سے بڑا گواہ تھا، اگر کوئی تھا جو یہ گواہی سننے کو تیار ہو۔ میں بے گناہ ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر جواب میں بس رات کی سرد ہوا چلتی رہی۔ میں کہاں جاؤں؟ میرے قدم خود بخود میرے میکے کی طرف بڑھنے لگے۔ میرا گھر، جہاں میں نے بچپن گزارا، جہاں میرے ماں باپ کی دعائیں اور بھائیوں کی محبت تھی، ہاں وہ میرا گھر ہے۔ وہ مجھے واپس لے لیں گے۔ میں ننگے پاؤں اور بھیگے کپڑوں میں سڑک پر چلنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ مجھے واقعی قبول کر لیں گے؟ کیا میرے ماں باپ میری بے گناہی پر یقین کریں گے؟ سردی بڑھتی جا رہی تھی، ہوا بدن میں نوکیلے کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی، مگر میں چلتی رہی۔ میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ آخر کار میں دروازے پر پہنچ گئی۔ لکڑی کے اس دروازے کو دیکھ کر میرے دل میں ایک شدید تمنا جاگی کہ اندر سے ماں کی آواز آئے، ابا مجھے گلے لگا لیں اور بھائی میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہیں، ہم جانتے ہیں تو بے قصور ہے۔ میری آنکھیں خوش فہمی سے بھیگ گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بجایا۔ اماں، میں نے کمزور آواز میں پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ ابا، میں نے روتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو۔ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور سامنے میرا بڑا بھائی کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو کبھی میرے لیے ہوتی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بھائی، میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اس نے پیچھے ہٹ کر دروازے کا پٹ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے آئی ہو؟ اس کے الفاظ زہر کی طرح میرے دل میں اتر گئے۔ نہیں بھائی، میں تو بس اپنے گھر واپس آئی ہوں، مجھے سن لو، میں بے قصور ہوں۔ میں نے التجا کی۔ بے قصور؟ اندر سے بھابھی کی زہریلی آواز آئی۔ تو کیا سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تیرے سسرال والے، پورا محلہ، سب غلط ہیں اور تو اکیلی صحیح ہے؟ بھابھی، خدا را مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ بس کرو، بھائی نے چیخ کر کہا۔ ہم اپنی عزت مزید خاک میں نہیں ملانا چاہتے۔ اماں ابا بھی تیرے اس کردار کے صدمے سے بیمار ہے، اب وہ مزید تیرے منہ سے کوئی صفائی نہیں سن سکتے۔ بھائی، میری آواز تڑپ گئی۔ چلی جا یہاں سے۔ بھائی نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ آواز میری آخری امید کو توڑنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے بے یقینی سے دروازے کو دیکھا۔ اماں، میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ابا، دروازہ کھولو۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ میرا اپنا گھر، جہاں میں نے بچپن میں پناہ لی تھی، جہاں میں سب سے زیادہ محفوظ تھی، آج اس گھر نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ میں بے سود سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ بارش میرے وجود کو بھگو رہی تھی، مگر میرے اندر کی تپش کم نہ ہو رہی تھی۔ میرا دل جل رہا تھا، میری روح زخمی تھی۔ میرا گھر چھن گیا، میرا سہاگ چھن گیا، میرا میکا بھی مجھے ٹھکرا چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایک عورت کا قصور کیا ہوتا ہے؟ اگر اس پر الزام لگ جائے تو کیا وہ واقعی مجرم بن جاتی ہے؟ بارش کی بوندیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں، مگر میں اتنی نڈھال تھی کہ انہیں پوچھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ میرے وجود میں صرف ایک زندگی کی رمق باقی تھی، میری کوکھ میں پلنے والا بچہ جو ابھی اس دنیا سے بے خبر تھا، مگر جس کی تقدیر میرے ساتھ ہی لکھی جا چکی تھی۔ مجھے کہاں جانا چاہیے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میری نظر دھندلانے لگی، دماغ میں چکر آ رہے تھے، شاید بھوک، شاید صدمہ، شاید تھکن۔ میں نے سڑک کے کنارے پر پڑی ایک خالی چارپائی دیکھی جو کسی چھوٹے سے ہوٹل کے باہر رکھی تھی۔ وہاں جا کر بیٹھنا چاہا، مگر جیسے ہی میں آگے بڑھی، ہوٹل کے مالک نے مجھے گھور کر دیکھا اور غصے سے دھاڑا۔ عورت، یہاں کیا کر رہی ہے؟ چل ہٹ یہاں سے۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میری زبان مزید کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ کر سکی۔ میں نے وہاں سے قدم بڑھا دیے۔ کئی گھنٹے بھٹکنے کے بعد نہ جانے کیوں میرے قدم خود بخود اسی در پر جا رکے جہاں سے مجھے دھتکارا گیا تھا۔ کیا پتا، شاید میرا شوہر مان جائے۔ میرے دل میں ایک امید کی آخری کرن جاگی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بجایا۔ کچھ لمحے کے بعد دروازہ کھلا اور میری سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر نفرت کے واضح آثار تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھر آیا۔ تو یہاں کیوں آئی ہے؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اماں، بس ایک بار ازلان سے بات کروا دیں، وہ ایک بار میری بات سن لے، میں اسے سب کچھ سمجھا دوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے گڑ گڑا کر کہا۔ ساس نے میری بات سن کر کہا لگایا، بے گناہ؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ بغیرت عورت جس کی کوکھ میں حرام خون پل رہا ہو، وہ بھی اپنے آپ کو معصوم کہہ سکتی ہے؟ اماں، خدا کے لیے میں حلفیہ کہتی ہوں، یہ بچہ ازلان کا ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ بس، وہ دھاڑی، میری دہلیز پر اس ناپاک زبان سے مت بولو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں کہاں جاؤں؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ حکارت سے بولی۔
ہو سکتا ہے تیرے جیسا کوئی اور گندا مرد تجھے پناہ دے دے۔ یہ جملہ سن کر میرے جسم میں خون کھولنے لگا۔ کیسی عورت تھی یہ؟ میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی، ہمیشہ بیٹی بن کر ان کے سامنے جھکی، اور آج وہ مجھے ایسے الزام دے رہی تھی جیسے میں واقعی کوئی بدکردار عورت ہوں۔ بس اماں، میں نے آنکھوں میں آنسو لی کہا، اتنا ظلم مت کرے۔ ظلم؟ ظلم تو نے کیا ہے ہمارے خاندان پر، وہ چیخ کر بولی۔ ہمارے بیٹے کا نام مٹی میں ملا دیا، ہماری عزت کو جوتیوں میں رکھوا دیا، اب چاہتی ہے کہ ہم تجھے پناہ دیں؟ مجھے صرف ایک بار ازلان سے ملنے دے، خدا کے لیے۔ میں نے سسک کر کہا، ازلان؟ وہ ہنسی، وہ تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ میرے دل پر آخری چوٹ پڑی۔ تو پھر مجھے مار ہی دو، میں نے سرخ آنکھوں سے کہا، سچ بولنے کی سزا دے دو، مجھے ختم کر دو۔ کاش میں تجھے ختم کر سکتی۔ سانس گھٹائی اور پھر میری کلائی پکڑ کر مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں سیدھا زینے سے نیچے گری، میری چیخ نکلی، میری کوکھ میں درد اٹھا اور میں زمین پر بے سدھ پڑ گئی۔ میرے کانوں میں سانس کی آواز آ رہی تھی، مر گئی؟ چلو جان چھوٹی۔ مجھے لگا میں ختم ہو چکی ہوں، مگر نہیں، میری سانسیں ابھی باقی تھیں۔ میرے پیٹ میں درد تھا، مگر بچہ ابھی بھی میری کوکھ میں تھا۔ اللہ نے مجھے موت سے بچا لیا تھا۔ جب میں نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی تو کسی نے میرا بازو تھاما۔ میں نے آنکھیں کھولی، ایک ادھیڑ عمر کی عورت میرے قریب بیٹھی تھی۔ بیٹی یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میری آواز کانپ گئی۔ مجھے کسی نے بھی نہیں اپنایا، میں اکیلی ہوں۔ اکیلی؟ اس نے افسوس سے کہا، چلو میرے ساتھ چلو، تمہیں ہسپتال لے کر چلتی ہوں، تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہسپتال؟ میں نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں بیٹی، میں وہاں کام کرتی ہوں، چھوٹے موٹے کام کر لیتی ہوں، وہاں کم از کم تمہیں پناہ تو ملے گی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی؟ کیا میری دعا قبول ہو گئی تھی؟ میں نے کمزور ہاتھوں سے اس عورت کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے لے چلیے، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس عورت نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ڈرو نہیں بیٹی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے برسوں کے بعد کسی نے مجھ سے ہمدردی کی ہو۔ ہاں، شاید اللہ نے مجھے سڑک پر بے سہارا نہیں چھوڑا تھا۔ میری تقدیر کا ایک نیا ورق پلٹنے والا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسا میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو ہر طرف سفیدی تھی، کسی کی مدھم مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پلکیں اٹھانے کی کوشش کی، مگر جسم اتنا بوجھل تھا کہ ہلنے کی سکت نہ رہی۔ بیٹی آنکھیں کھولو، وہی مہربان آواز آئی جس نے میری بے بسی کے عالم میں میرا ہاتھ تھاما تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ روشنی نے میری بینائی کو چندیا دیا۔ کچھ لمحے لگے مجھے یہ سمجھنے میں کہ میں کہاں ہوں۔ میں کسی ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک ادھیڑ عمر نرس کھڑی تھی، وہی عورت جس نے مجھے سڑک سے اٹھایا تھا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹی؟ نرس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی مگر گلے سے آواز نہ نکلی۔ پانی چاہیے؟ وہ فوراً ایک گلاس لے کر آئی اور میرے لبوں سے لگا دیا۔ ٹھنڈے پانی کی گھونٹ نے میرے اندر کی جلن کو تھوڑا سا کم کیا۔ یہ کون سا ہسپتال ہے؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ سرکاری ہسپتال ہے بیٹی، تمہیں کل رات بے ہوش لایا گیا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ ساس کے ہاتھوں دھکے کھانا، زینے سے گرنا، اپنی بے بسی، اپنے شوہر کی بے وفائی، میکے کی بے رخی۔ میرا دل ایک بار پھر دکھ سے بھر گیا۔ میرا بچہ! میں نے گھبرا کر پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو، تمہارا بچہ محفوظ ہے، اللہ نے رحم کر دیا ہے کہ تمہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی، نرس نے تسلی دی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم میرا بچہ سلامت تھا، وہی میرا واحد سہارا تھا۔ ازلان آیا تھا؟ میری ساس، میرا شوہر، کیا وہ آئے تھے؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ نرس نے گہری سانس لی جیسے وہ میری تکلیف کو سمجھ رہی ہو۔ بیٹی، کل جب تمہیں لایا گیا تھا تو میں نے تمہارے شوہر کے گھر اطلاع بھجوا دی تھی، مگر کوئی نہیں آیا۔ میرے دل پر ایک اور چوٹ لگی۔ کوئی بھی نہیں؟ میری آواز بھر آ گئی۔ نہیں بیٹی، نرس نے افسوس سے کہا، وہ کہتے ہیں کہ انہیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا میرا شوہر مجھے مرتا ہوا بھی نہیں دیکھنا چاہتا؟ کیا اسے ذرا بھی پرواہ نہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، یہ دنیا بہت ظالم ہے بیٹی، خاص طور پر عورت کے لیے، مگر ہمت نہ ہارو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ نرس نے میرا ہاتھ دبایا۔ دل میں ایک عجیب سی ضد جاگ اٹھی۔ کیا میرا شوہر اتنا بے حس ہو سکتا ہے؟ کیا وہ واقعی اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ سکتا ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ نرس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔
ٹھیک ہے، میں کسی کو بھیجتی ہوں، تم آرام کرو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے آئے گا یا نہیں، مگر میرے اندر کہیں نہ کہیں امید کی ایک چھوٹی سی کرن تھی کہ شاید وہ میری تکلیف دیکھ کر بدل جائے، شاید وہ مجھ پر یقین کر لے، شاید وہ میرا ہاتھ تھام لے۔ چند گھنٹے کے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے دل کی دھڑکن تیز ہوتے محسوس کی۔ اذلان اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی، کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سرد مہر انداز تھا۔ میں نے تڑپ کر اٹھنا چاہا، مگر جسم نے میرا ساتھ نہ دیا۔ اذلان، میری آواز لرز گئی۔ وہ میرے بیٹھ کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ سوال کرنے کے لیے آئے ہو یا میرے مرنے کی خبر لینے؟ میں نے درد سے کہا۔ ایسی باتیں مت کرو۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے۔ تو پھر کیا کروں؟ میں چیخنے کو تھی، مگر میری کمزوری نے مجھے روک دیا۔ اذلان، میں بے قصور ہوں۔ میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اس نے پیچھے ہٹ کر میرے الفاظ کو نظر انداز کر دیا۔ یہی بات تم پہلے بھی کہہ چکی ہو، اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں کچھ نہیں جاننا چاہتا۔ کچھ نہیں جاننا چاہتے؟ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم وہی شخص ہو جس کے لیے میں نے اپنی پوری دنیا چھوڑ دی، اور آج تمہیں میرے جینے مرنے کی پرواہ نہیں۔ یہ سب ڈرامے بند کرو زرنش۔ وہ ایک دم سے غصے میں آ گیا۔ تمہیں مجھے یہاں بلانے کا مقصد اگر یہ تھا کہ میں تمہاری مظلومیت پر یقین کر لوں تو معاف کرنا، میں اندھا نہیں ہوں۔ اذلان، میں نے بے بسی سے کہا۔ کیوں؟ آخر کیوں مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ کیونکہ تم پر تہمت لگی ہے۔ وہ غرایا۔ اور ایک عزت دار مرد کے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، اور تمہاری عزت میری جان سے زیادہ قیمتی ہے، میں نے رو کر کہا۔ اس کا ایک لفظ میرے دل پر برچھی کی طرح لگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کہاں جاؤ گی، کس حال میں رہو گی، مگر میں تمہیں اپنی زندگی میں دوبارہ شامل نہیں کر سکتا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اذلان، مت جاؤ، میں نے چیخ کر کہا، مگر وہ مڑ کر بھی نہ دیکھ سکا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور میں نے خود کو بالکل تنہا محسوس کیا۔ میرے لیے سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ میں نے ہر رشتہ آزما لیا تھا، ہر امید کے دروازے پر دستک دی تھی، مگر ہر جگہ مجھے ٹھوکر ہی ملی تھی۔ میں نے کمبل کے اندر اپنا چہرہ چھپا لیا اور سسک کر رونے لگی۔ میرے سامنے ایک اندھیرا راستہ تھا جس پر مجھے اکیلے ہی چلنا تھا، مگر نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں اپنی عزت واپس لوں گی، میں اپنی بے گناہی کا ثبوت دوں گی، اور سب سے بڑھ کر میں اللہ کے انصاف کا انتظار کروں گی۔ میں گلی کے نکڑ پر کھڑی تھی، آنکھوں میں امید، دل میں ایک آخری آس۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں کبھی میں ننگے پاؤں بھاگتی تھی، وہی دروازہ جہاں میں ماں کی آغوش میں سر رکھ کر روتی تھی، وہی دہلیز جہاں ابا ہر رات دیر سے آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ میرا گھر ہے، میں نے خود کو یقین دلایا۔ یہاں میرے اپنے ہیں، مجھے کوئی نہیں ٹھکرائے گا۔ مگر جب میری نظر دروازے پر پڑی تو دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ دروازے پر تالا پڑا تھا۔ میں نے بے یقینی سے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور ہلایا، جیسے وہ کھل جائے گا، جیسے اندر سے ماں دوڑتی ہوئی آئے گی، مجھے سینے سے لگا لے گی، میرے آنسو پہنچے گی۔ مگر خاموشی تھی، سناٹا تھا، میرا گھر ویران تھا، ماضی بھی مجھے چھوڑ گیا۔ یہ کیا؟ میرے ہونٹ کپ کپائے۔ تبھی ساتھ والے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت باہر نکلی۔ وہ محلے کی پرانی رہائشی تھی۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ارے زرنش، تو یہاں؟ خالہ، میں اس کی طرف لپکی۔ یہاں تالا کیوں ہے؟ اماں ابا کہاں ہے؟ عورت نے ہمدردی سے میری طرف دیکھا، پھر ادھر ادھر نظریں دوڑائی کہ کہیں کوئی اور تو نہیں سن رہا۔ بیٹی، تمہارے جانے کے بعد تمہارے ماں باپ بہت زیادہ صدمے میں آ گئے تھے۔ لوگوں نے اتنی باتیں کی، تمہارے بھائی کو تانے دیے کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ لوگ اپنا سب کچھ بیچ کر یہاں سے کہیں اور چلے گئے۔ کہاں گئے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ تو کسی کو نہیں معلوم۔ وہ تمہارا نام لینا بھی نہیں چاہتے تھے، کہتے تھے کہ وہ کسی زرنش کو نہیں جانتے۔ میرے قدم ڈگمگائے۔ میرا اپنا گھر بھی مجھ سے چھن گیا تھا، محلے والوں کی نفرت۔ میں دہلیز پر بیٹھ گئی، اپنی بکھری ہوئی دنیا کے ملبے میں۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر کوئی نہیں تھا جو انہیں صاف کرتا، کوئی نہیں تھا جو میرے دکھ میں شریک ہوتا۔ تبھی محلے کے کچھ لوگ میرے گرد جمع ہونے لگے۔ یہ تو وہی ہے نا جس کے بارے میں سب باتیں ہو رہی تھیں؟ ہاں، سنا ہے اس کا شوہر بھی اسے چھوڑ چکا ہے۔ استغفر اللہ، گھر سے نکال دیا، مطلب کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہوگی ہی نا۔ میرے جسم میں جھجری دوڑ گئی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ اے لڑکی، یہاں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ ایک عورت نے طنزیہ کہا۔ یہ تیرے لیے کوئی سرائے نہیں ہے جہاں آ کر بیٹھ گئی ہے، چل ہٹ یہاں سے، ایک مرد نے غصے سے کہا۔ یہ شریفوں کا محلہ ہے، بدچلن عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
یہ سنتے ہی میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ بد یہ وہی محلہ تھا جہاں میں نے اپنی زندگی گزاری تھی، اور آج یہ وہی لوگ تھے جو مجھے گناہگار قرار دے رہے تھے۔ میں نے آخری بار اپنے دروازے کو دیکھا اور پھر وہاں سے ہمیشہ کے لیے چل دی۔ میں ایک بار پھر سڑک پر تھی، بے سہارا، بے گھر اور بے آسرا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جاؤں، کون میرا ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ، میں نے سسکی بھری، کیا تو بھی مجھے چھوڑ چکا ہے؟ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی، سڑک پر اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں ننگے پاؤں بھیگے کپڑوں میں بے یار و مددگار ایک گلی کے کنارے پر کھڑی تھی۔ میرے ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر جا پڑے۔ میں نے اپنی کوکھ میں پلنے والے بچے کو محسوس کیا۔ وہ زندہ تھا، سانس لے رہا تھا اور میرے ساتھ اس آزمائش میں شریک تھا۔ میرے بچے، ہم اکیلے ہیں، مگر میں تجھے اس دنیا میں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے خود سے عہد کیا۔ سردی بڑھ رہی تھی، میرے دانت بجنے لگے۔ میں نے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹنا چاہا مگر وہ بھیگی ہوئی تھی۔ تبھی ایک آواز سنائی دی، یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ میں نے گردن اٹھائی تو دیکھا ایک رکشا رک گیا تھا۔ اس میں بیٹھا ایک مرد مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جانا چاہتی، میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ تو پھر یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ وہ رکشے سے اتر آیا۔ اس کی آنکھوں میں درندگی تھی جسے دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چل، میں چھوڑ دیتا ہوں تجھے کسی اچھی جگہ۔ اس نے میرا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں نے چیخ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر زمین پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے زیادہ دور نہ جا سکی۔ ہاں، اتنی خوبصورت عورت اکیلی ہو اور کہتی ہو کہ کہیں نہیں جانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا لگایا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں نے التجا کی۔ یہاں سڑک پر پڑی رہو گی تو کوئی نہ کوئی آدمی ہی تجھے اٹھا کر لے کر جائے گا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے پوری قوت سے چیخ کر کہا۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر اچانک گلی کے نکڑ سے ایک عورت کی آواز آئی، اوئے، کیا کر رہا ہے تو؟ ہٹ یہاں سے۔ وہ شخص رک گیا۔ میں نے جلدی سے نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جس کا چہرہ سخت مگر آنکھوں میں کسی حد تک ہمدردی تھی۔ جا یہاں سے ورنہ تجھے کتے کی طرح بٹواؤں گی۔ وہ عورت تھاڑی۔ وہ مرد بڑبڑاتا ہوا واپس اپنے رکشے میں بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ میری جان میں جان آئی۔ وہ عورت میرے قریب آئی اور مجھے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم اور یہاں اس وقت کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے کانپتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور لرزتی آواز میں کہا، میرے پاس کہیں اور جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ عورت نے گہری سانس لی۔ چلو میرے ساتھ آؤ۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ یہاں ایک یتیم خانہ ہے، میں وہاں کام کرتی ہوں۔ آج رات کے لیے تمہیں پناہ دے سکتی ہوں مگر اس کے بعد تمہیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی دنیا میں ابھی کچھ اچھے لوگ باقی تھے؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑی۔ یتیم خانے کی عمارت پرانی مگر مضبوط تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجب سا سکون محسوس ہوا۔ کمرے میں چند عورتیں اور بچے موجود تھے جو کمبل لپیٹے بیٹھے تھے۔ یہاں آرام کرو۔ اس عورت نے مجھے ایک چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے ممنون لہجے میں پوچھا۔ نسرین، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں یہاں چھوٹے موٹے کام کرتی ہوں۔ نسرین باجی، میں آپ کی احسان مند ہوں۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ یہ احسان نہیں، انسانیت ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ رات کو میں نے ایک عرصے کے بعد سکون کی نیند لی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو نسرین باجی میرے پاس بیٹھی تھی۔ اچھا سنو، اگر تم واقعی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہو تو میں تمہیں ایک جگہ کام دلوا سکتی ہوں۔ کہاں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہسپتال میں، صفائی کا کام ہے، تھوڑا مشکل ہوگا مگر کم از کم تم سڑک پر بھٹکنے سے بچ جاؤ گی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے اور باہر زندگی اپنے معمول پر لوٹ رہی تھی مگر میری زندگی، وہ تو ابھی تک بکھری ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو نسرین باجی کو اپنے قریب بیٹھا پایا۔ کیسی طبیعت ہے؟ ان کی آواز میں ہمدردی تھی۔ پہلے سے بہتر ہوں، میں نے کمزور آواز میں جواب دیا۔ نسرین باجی نے گہری سانس لی جیسے کچھ سوچ رہی ہوں، پھر انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ زرنش، میں جانتی ہوں کہ تم بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہو مگر یہ دنیا رحم نہیں کھاتی۔ تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ میں نے بے بسی سے کہا، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟
میرے پاس نہ تو پیسے ہیں، نہ رہنے کی جگہ، نہ کوئی سہارا، اسی لیے میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ نسرین باجی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہاں قریب ایک سرکاری ہسپتال ہے، میں وہاں صفائی کا کام کرتی ہوں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بھی وہاں کام دلوا سکتی ہوں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ہسپتال میں؟ مگر میں نے ہچکچاہٹ سے کہا، کیا وہ لوگ مجھے کام دے دیں گے؟ تم محنت کرو گی تو ضرور دے دیں گے۔ انہوں نے حوصلہ دیا، یہ کوئی بہت بڑی نوکری نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا کام ہے، مگر کم از کم تم سڑک پر بھٹکنے سے بچ جاؤ گی۔ میں نے سوچ میں پڑ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کل تک یہ ہاتھ سونے کے کنگنوں سے سجے تھے، نرم گداز زندگی گزار رہے تھے، مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ زندگی نے میرے لیے کوئی اور راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شام کو نسرین باجی مجھے ہسپتال لے گئی۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا، بڑا رش سے بھرا ہوا تھا، تیمارداروں کی فریادیں اور ڈاکٹرز کی مصروفیت ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ نسرین باجی مجھے ایک بوڑھی نرس کے پاس لے گئی، جنہیں سب میں زاہدہ کہہ کر بلاتے تھے۔ زاہدہ آپا، یہ لڑکی بہت مجبور ہے، اس کو کام کی سخت ضرورت ہے، کیا تم اسے ہسپتال میں کوئی کام دلوا سکتی ہو؟ نسرین باجی نے کہا۔ مس زاہدہ نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ان کی نظریں تیز تھیں، جیسے میرے اندر تک جھانک رہی ہوں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے پوچھا۔ زرنش، میں نے آہستہ سے کہا۔ کوئی تجربہ ہے ہسپتال میں کام کرنے کا؟ نہیں، مگر میں سیکھ سکتی ہوں۔ مس زاہدہ نے چلنا میں سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے، شروع میں تمہیں صفائی کے کام میں لگائیں گے، اگر تم نے ایمانداری اور محنت دکھائی تو شاید بعد میں تمہیں نرسنگ بھی سکھا سکے۔ مجھے منظور ہے، میں نے بے اختیار کہا، اور یوں میرا ہسپتال میں پہلا دن شروع ہوا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ میں نے جھاڑو پکڑی، فرش صاف کیا، مریضوں کے کمروں کو ترتیب دیا۔ پہلے پہل لوگوں کی نظریں عجیب لگی، یہ وہی زرنش ہے جسے کبھی لوگ عزت دار خاندان کی بہو کہتے تھے، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ جب رات ہوئی تو میری کمر دکھنے لگی، ہاتھوں میں تھکن بھر گئی، مگر میں نے ایک پل کے لیے بھی شکایت نہیں کی۔ یہ کام مشکل ہے، مگر میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ رات کو جب میں یتیم خانے کے چھوٹے سے کمرے میں واپس آئی تو بستر پر لیٹتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو انصاف کرنے والا ہے، تو ایک دن میری بے گناہی ثابت کرے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے مجھے ذلیل کیا، وہ سب ایک دن میرا سچ دیکھیں گے۔ وقت کا پہیہ چل پڑا اور یوں میرے دن بدلنے لگے۔ میں نے دن رات محنت کی۔ شروع میں لوگ مجھے نوکرانی سمجھتے تھے، مگر آہستہ آہستہ میری ایمانداری اور محنت سب کے دلوں میں گھر کرنے لگی۔ مس زاہدہ نے مجھ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن انہوں نے کہا، زرنش، تم بہت سمجھدار ہو، اگر چاہو تو نرسنگ سیکھ سکتی ہو۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اگر میں نرس بن گئی تو اپنی پہچان خود بنا سکوں گی، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ زندگی اب ایک معمول پر آ رہی تھی، مگر قسمت کو شاید ابھی مزید امتحان لینا تھا۔ ایک دن میں ایمرجنسی وارڈ میں صفائی کر رہی تھی جب اچانک باہر شور اٹھا، ہٹ جاؤ، مریض کو جلدی اندر لے کر آؤ۔ لوگ دوڑتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے، مریض کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اس نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ سامنے خون میں لت پت پڑی ہوئی عورت کوئی اور نہیں، میری اپنی نند نائلہ تھی، جس نے مجھے بدنام کیا تھا۔ آج وہ خود کسی مصیبت میں مبتلا تھی۔ میری سانس رکنے لگی۔ کیا یہ قدرت کا انصاف تھا؟ ایمرجنسی وارڈ میں کوہرام مچا ہوا تھا، مریض کی چیخ و پکار، ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ، نرسوں کی پریشانی، ہر طرف ہلچل تھی، مگر میرے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی جو میرے دل کی دھڑکن کو تیز کیے جا رہی تھی، نائلہ، میری اپنی نند، وہی نائلہ جس نے میری عزت خاک میں ملا دی تھی، آج خون میں لت پت اسٹریچر پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ جلدی کرو، مریض کا بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، ایک ڈاکٹر زور سے بولا۔ میں اپنے قدموں میں جمی کھڑی تھی، میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں اسے اس حالت میں دیکھ کر خوش نہیں ہو رہی تھی، مگر میرے اندر ایک ہلچل ضرور تھی۔ کیا یہ اللہ کا انصاف تھا؟ کیا وہ مکافات عمل کے شکار ہو چکی تھی؟ نرسیں اور ڈاکٹرز اسے اندر لے جا رہے تھے، میں اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، جیسے کسی نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ ہاں، مجھے بچاؤ پلیز۔ نائلہ کی کرہائیں سن کر میرا وجود کانپ گیا۔ میری نظروں کے سامنے وہ وقت گھوم گیا جب میں بھی یوں ہی چیخی تھی، جب میں نے اپنی ساس کے قدم پکڑ کر فریاد کی تھی، جب میں نے اذلان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، مگر کسی نے مجھ پر رحم نہیں کیا تھا۔ کیا آج نائلہ کے ساتھ بھی وہی ہونے والا تھا؟ کیا ہوا اسے؟ میں نے نسرین باجی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔
انہوں نے بھی یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ یہی دنیا ہے زرنش، کہتے ہیں کہ اس پر بھی وہی الزام لگا ہے جو اس نے کبھی تجھ پر لگایا تھا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، یہ بھی حاملہ ہے، اور وہ شخص جس کے ساتھ اس کا نام جوڑا جا رہا تھا اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ نسرین باجی نے سرد لہجے میں کہا۔ میرے دل پر جیسے بجلی گری۔ وہی الزام، وہی بے بسی، وہی بے اعتباری۔ آج نائلہ بھی وہی کچھ سہ رہی تھی جو میں نے سہا تھا۔ نائلہ، ایک مانوس آواز سنائی دی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو میری ساس اور میرا سابقہ شوہر ازلان وارڈ میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا اور میری آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت بھر آئی۔ ساس جو کبھی میری بے عزتی کرنے میں سب سے آگے تھی، جو کبھی میرا دوپٹہ کھینچ کر مجھے گھر سے نکال چکی تھی، آج وہی عورت اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے دہائیاں دے رہی تھی۔ ازلان جو میرے سچ پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، آج اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو کسی اپنے کے کھونے کے ڈر سے آتا ہے۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کو بچا لیجیے، ساس نے فریاد کی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ یا اللہ، ساس نے بین کر کے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میری بچی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی الفاظ، یہی جملے، یہی بے بسی، یہ سب تو میں بھی سہ چکی تھی، مگر اس وقت کوئی نہ تھا جو میرا یقین کرتا، کوئی نہ تھا جو میرا درد سمجھتا۔ اتنے میں ازلان کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت ابھری اور پھر ایک عجیب سا شرمندہ تاثر آ گیا۔ سرنش، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں یہاں کام کرتی ہوں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مزید حیرت پھیل گئی۔ کام؟ ہاں، محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہوں، میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرے لہجے میں کرب تھا مگر غرور نہیں۔ ازلان کی نظریں جھک گئیں۔ شاید اسے میری کہی ہوئی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ جس عورت کو وہ بد کردار سمجھ کر دھتکار چکا تھا، وہ آج عزت کی روٹی کمانے کے لیے محنت کر رہی تھی، اور اس کی اپنی بہن۔ ساس کی نظر بھی مجھ پر پڑی۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ یہ یہاں کام کر رہی ہے اماں، ازلان نے مدھم لہجے میں کہا۔ کیا؟ ساس نے حیرت سے کہا۔ یہ کام کر رہی ہے؟ ایک زمانہ جسے بد کردار کہتا تھا، وہ اب شریفوں کے بیچ کام کرے گی؟ مجھے اس کے الفاظ پر حیرانی نہیں ہوئی مگر دکھ ضرور ہوا۔ ہاں ماں، میں کام کر رہی ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور آج میں ہی وہ ہوں جو تمہاری بیٹی کی جان بچانے میں مدد کر سکتی ہے۔ ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نائلہ، نہیں، تم نائلہ کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، وہ غرائی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ دیکھو بی بی، یہاں میں نرس ہوں، تمہاری بہو نہیں، میں نے تلخی سے کہا، اور میرا کام کسی کو سہارا دینا ہے، چاہے یہ وہی لوگ ہوں جنہوں نے مجھے دھتکار دیا ہو۔ سانس خاموش ہو گئی۔ نائلہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کر رہے تھے مگر اسے خون کی اشد ضرورت تھی۔ اگر فوراً خون نہ ملا تو ہم اسے نہیں بچا پائیں گے، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ اے پازیٹیو اس کے خون کا گروپ ہے۔ او خدایا، ساس نے بے بسی سے کہا، یہ گروپ تو بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، ہم کیا کریں گے؟ میرا خون لے لو، میں نے فوراً کہا۔ سب حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ تم اپنا خون دو گی؟ ازلان نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، کیونکہ میں نائلہ کے لیے بدلہ لینے نہیں آئی، میں اللہ کا انصاف دیکھنے آئی ہوں۔ ساس مجھے دیکھتی رہ گئی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ جس عورت کو انہوں نے دھتکار دیا وہی آج ان کی سب سے بڑی مدد کر رہی تھی۔ میں نے اپنا خون دیا اور نائلہ کو ٹرانسفیوژن لگا دیا گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ ساس نے سجدہ کر لیا۔ ازلان نے شکر ادا کیا مگر میں نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور مسکرا کر کہا، اللہ، میں نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا تھا اور تو نے میرا انصاف کر دیا۔ نائلہ کی جان بچ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر وقت پر خون نہ ملتا تو شاید وہ زندہ نہ رہ پاتی، مگر وہ خون دینے والا کون تھا؟ وہی عورت جسے نائلہ نے بدنام کیا تھا، وہی جسے دھتکار دیا گیا، وہی جسے رسوا کر کے بے آسرا چھوڑ دیا گیا۔ میں ہسپتال کے کوریڈور میں خاموشی تھی۔ ساس کرسی پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر بے بسی۔ ازلان ایک دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ شاید وہ حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ عورت جسے اس نے بدنام سمجھ کر چھوڑ دیا تھا آج ہیرو بن کر کھڑی تھی۔ میری نظریں نائلہ کے کمرے کی طرف تھی۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی مگر زندہ تھی۔ زندگی نے ایک پل میں سارا منزل بدل دیا تھا۔
زرنش، میں نے چونک کر ساس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں نے واقعی اس کی بیٹی کی جان بچائی ہے۔ تم نے واقعی اپنا خون دیا؟ جی، میں نے مختصر جواب دیا۔ مگر کیوں؟ وہ اب بھی حیرت میں تھی۔ تمہیں تو بدلہ لینا چاہیے تھا، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ جس طرح ہم نے تمہیں چھوڑا تھا اب تم ہمیں چھوڑ دو گی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں یہاں بدلہ لینے نہیں آئی تھی اماں جی۔ میرا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ میں تو اللہ کے انصاف کا انتظار کر رہی تھی اور وہ مجھے مل چکا ہے۔ ساس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں جان چکی ہوں دنیا میں ہر چیز کا حساب ہوتا ہے۔ اگر نائلہ بھی اسی تکلیف سے گزری تو یہ اللہ کا قانون تھا، مگر میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک نہیں کیا جو کہ آپ نے میرے ساتھ کیا تھا، کیونکہ میرا حساب اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ ساس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا زرنش۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ ہم نے تم پر الزام لگایا، تمہیں بے سہارا چھوڑ دیا، تمہارا گھر اجاڑ دیا۔ میں نے تلخی سے کہا، مگر میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اور دیکھ لیجئے انصاف ہو چکا۔ ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زرنش، یہ آواز ازلان کی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جھجک رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ میں بس… وہ خاموش ہو گیا۔ شاید اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے کیسے بات کرے، یا شاید وہ شرمندہ تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے تم پر یقین نہیں کیا، تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، تمہاری بے عزتی کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ازلان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اب تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ میں بے گناہ تھی؟ اب جب کہ اللہ نے تمہیں سچ دکھا دیا تو تم شرمندہ ہو رہے ہو؟ میری آواز میں تلخی تھی مگر غصہ نہیں۔ زرنش، ازلان، اگر تم نے اس دن میرا ہاتھ تھاما ہوتا تو شاید آج تمہاری عزت خاک میں نہ ملتی۔ اگر تم نے ایک بار میرے الفاظ پر یقین کیا ہوتا تو شاید تمہاری بہن پر وہی تہمت نہ لگتی جو اس نے مجھ پر لگائی تھی۔ ازلان نے نظریں جھکا دیں۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ میرا راستہ الگ تھا۔ زرنش، اب تم کہاں جاؤ گی؟ ساس نے سوال کیا۔ جہاں میری محنت مجھے لے جائے گی، میں نے سکون کا جواب دیا۔ اب میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی، نہ کسی سے سہارا مانگوں گی۔ ساس کے ہونٹ کانپنے لگے، جیسے وہ کہنا چاہتی ہوں، واپس آ جاؤ، ہم تمہیں اپنا لیں گے۔ مگر میں نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ میں نے آخری بار ازلان کو دیکھا اور پھر ساس کی طرف دیکھا اور کہا، میں جا رہی ہوں اور اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ اور پھر میں وہاں سے چلی گئی، ہمیشہ کے لیے۔ ہسپتال سے نکلتے وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میں نے خود کو تیرے سپرد کیا تھا اور تو نے میرا انصاف کر دیا۔ اب میں بے سہارا نہیں تھی، اب میں کمزور نہیں تھی۔ اب میں جان چکی تھی کہ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا صبر ہے، اور جب وہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ زندگی عجیب ہے، وقت بدل جاتا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، مگر جو چیز نہیں بدلتی وہ اللہ کا انصاف ہے۔ 3 سال پہلے میں ایک بے یار و مددگار عورت تھی جس کے اپنوں نے اسے دھتکار دیا تھا، مگر آج میں ایک کامیاب نرس، اپنے پیروں پر کھڑی، اپنے بیٹی کی پرورش کرنے والی ایک مضبوط ماں۔ ہاں، میں نے ہار نہیں مانی۔ اس دن میں ہسپتال کے ایک وارڈ میں دوائی دے رہی تھی جب اچانک ایک مانوس آواز سنائی دی، زرنش۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا اور میرے ہاتھ میں پکڑی دوا کی شیشی تقریباً گرنے لگی۔ میرے سامنے ازلان کھڑا تھا، 3 سال بعد، وہی چہرہ، مگر اب پہلے جیسا غرور نہیں تھا۔ آنکھوں میں پچھتاوے کی پرچھائیاں تھیں، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ میں نے نظریں جھکا کر اپنا کام جاری رکھا، جیسے اسے پہچانا ہی نہ ہو۔ زرنش، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے التجا کی۔ میری ڈیوٹی ہے، میرے پاس وقت نہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ پلیز، بس ایک بار میری بات سن لو۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھا۔ اب کہنے کو باقی کیا رہ گیا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زرنش، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ میں نے تمہاری بے گناہی پر یقین نہیں کیا، تمہیں چھوڑ دیا، اور اب جب میری بہن پر وہی الزام لگا تب جا کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کھو دیا۔ میں خاموش رہی۔ میں روز اللہ سے دعا کرتا تھا کہ ایک موقع ملے تم سے معافی مانگنے کا، تمہیں واپس اپنی زندگی میں لانے کا۔ واپس؟ میں طنزیہ ہنسی۔ ازلان، وہ وقت گزر چکا۔ میں نے بہت پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ لیکن زرنش، ہم پھر سے ایک ہو سکتے ہیں، اس نے امید سے کہا۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم اپنی زندگی دوبارہ شروع کریں گے۔ میں نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ فیصلہ میرا تھا ازلان، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔
کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ازلان کی آنکھوں میں حیرت اور تکلیف ابھری۔ ازلان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ بے بسی سے میرے سامنے کھڑا تھا، مگر اس کی حالت مجھ پر کوئی اثر نہیں ڈال رہی تھی۔ زرنش میں نے سب کچھ کھو دیا۔ میری بہن تباہ ہو گئی، میری بہن تنہا رہ گئی، اور وہی سب ہوا اس کے ساتھ جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ تم پر تو صرف الزام تھا، لیکن میری بہن نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اب اس کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں۔ میری ماں بیمار ہے، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں اب اولاد کے لیے ترس رہا ہوں، مگر شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میری دوسری بیوی مجھ سے طلاق لے چکی ہے۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، تم پر بھروسہ نہیں کیا، تمہیں چھوڑ دیا، اور شاید اسی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو، تاکہ میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ میں نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی، اور پھر مضبوط لہجے میں کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ازلان، مگر میری زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں، اور جو تم نے میرے ساتھ کیا وہ کیا کوئی بھول سکتا ہے؟ میں نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، یہی اللہ کا انصاف تھا ازلان۔ مجھے رسوا کرنے والے خود رسوا ہو گئے، اور جنہیں تم نے کمزور سمجھا وہی تمہارے سامنے آج طاقتور بن کر کھڑے ہیں۔ تو کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ میں نے گہری سانس لی۔ معاف کر دینا اور واپس لوٹ آنا دو الگ چیزیں ہیں ازلان۔ میں نے تمہیں کب کا معاف کر دیا، لیکن اپنی زندگی میں دوبارہ شامل کرنے کا فیصلہ میرا تھا، اور میں نے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ ازلان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر پلٹ گیا، جیسے اس نے جان لیا ہو کہ میں اب اس کی زندگی میں کبھی نہیں آ سکتی۔ شام کو جب میں اپنے بیٹے کے ساتھ پارک میں بیٹھی تھی تو میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرے بیٹے، میں نے تیری ماں ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی، جیسے قدرت مجھے جیت کا احساس دلا رہی ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اللہ، میں نے خود کو تیرے سپرد کیا تھا اور تو نے میرا انصاف کر دیا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔